الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا. پہلے یہ دو آیات ہیں سورۃ احزاب کی، آیت نمبر 59 اور 61. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بحیثیت حاکم اسلامی ریاست کی تشکیل دے رہے تھے. عورتوں کے لباس کے حوالے سے اور عورتوں کے پردے کے حوالے سے جو آغاز ہوا اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. ریاست مدینہ کا لفظ بہت مشہور ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن لفظ کی حد تک نہیں. ریاست مدینہ کی تشکیل کیسے ہوئی اور وہاں عورتوں کو گھر سے باہر آنے کا کیا طریقہ بتایا گیا، آپ ذرا کمپیریزن کر لیجئے اپنے طور پر. فرمایا ہے نبی اپنی بیویوں سے کہیے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے آغاز کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قانون کا اطلاق سب سے پہلے انسان پر اپنے اوپر ہونا چاہیے. کوئی ہائی سوسائٹی نہیں، کوئی بیگمات ایسی نہیں، کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جو اسلامی قانون سے ورا ہوں. اس کائنات میں عظیم ترین خواتین ہیں تو ازواج مطہرات ہیں، انہی سے آغاز ہو رہا ہے. اور یہاں یہ سمجھ لیجئے جب نبی کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنی ازواج کو آپ حکم دیجئے، تو یہاں جتنے شوہر بیٹھے ہیں وہ سب اپنی اپنی بیوی کے پردے کے ذمہ دار ہیں. اگر کسی کی بیوی پردہ نہیں کرتی، قیامت والے دن شوہر سے سوال کیا جائے گا. کسی کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، باپ سے سوال کیا جائے گا. اس لیے ان چیزوں کو بالکل ہلکے انداز میں نہ لیا کریں. جس وضاحت کے ساتھ، جس زور و شور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے وہ اپنے اندر پیدا کیجیے. شادیوں کے مواقع پر خواتین کا ایسا لباس پہننا جو اس حدیث کے عین مطابق ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی بے لباس ہوں گی. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا. لباس اتنا باریک پہننا اور جسم کے کئی اعضاء اس لباس سے بے نیاز کر دینا، ایسی تمام عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. ایسی تمام عورتیں معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مومنین کی جو بیویاں ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بڑی چادر لے لیا کریں.
اب مجھے بتائیے کس عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ دوپٹہ ایک طرف پھینک کے جسم کے اوپر کوئی چادر نہ ہو اور وہ مختلف قسم کے امور سر انجام دے، مختلف قسم کے فرائض سر انجام اس کے ذمے ہوں، مختلف قسم کے کام وہ کرے؟ قرآن کی روشنی میں ریاست مدینہ کو دیکھا جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب یہ عورتیں ایسے نکلیں گی؟ یہ حکم کیوں آیا یہ ابھی آگے آ رہا ہے، غور سے سن لیجیے۔ مردوں کے لیے ابھی ایسی بات آئے گی کہ ایک ایسی گندی عادت ہے، جس کو گندی عادت ہے دوسری عورتوں کو دیکھنے کی، وہ ابھی اپنا حشر دیکھ لے گا ان آیات میں۔ پہلے آپ عورتوں کی بات سن لیجیے۔ فرمایا کہ اس طریقے سے عورتوں کو پہچان لیا جائے گا اور انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ شرافت کی علامت ہے۔ مغرب کی ایک خاتون نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی لباس پہنا، پھر مجھے اپنے آپ کو لوگوں سے بچانے کے لیے اور کچھ نہیں کرنا پڑا، وہ لباس ہی میرے لیے کافی ثابت ہوا۔ تو اس لیے لباس کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں سستی اور کوتاہی بالکل نہ کی جائے۔ مدینہ منورہ میں جب یہ حکم نازل ہوا تھا، اس میں اصل میں آبادی 3 حصوں پر منقسم تھی، 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ ایک پکے مسلمان جنہیں آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، دوسرے منافقین جن کی زبان پر ایمان تھا دل میں کفر تھا، تیسرے یہودی۔ یہ جو آخری 2 ہیں منافقین اور یہودی، ان کا محبوب مشغلہ تھا عورتوں کو ستانا، ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا عورتوں پر فکر کسنا، ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا عورتوں کے چہرے دیکھنے کی کوشش کرنا، ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا عورتوں کے حسن کے حوالے سے باتیں کرنا، ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا عورتوں کے راستے میں کھڑا ہونا۔ اب جس کے اندر یہ جراثیم پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر نفاق بھی ہے اور اس کے اندر یہودیت کی بھی یہ گندی عادت موجود ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہاں مومن، متقی اور پرہیزگار کہتا پھرے گا؟ وہ پہلے تو اس مرحلے سے گزرے کہ میں ہوں کیا، میرے اندر کون سے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے پھر، اب ظاہر ہے اس موقع پر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہاں گھروں کے اندر تو واش روم تھے نہیں، لوگ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر جایا کرتے تھے، جیسے اب تک ہمارے دیہاتوں میں ہے۔ اس موقع پر بھی لوگ بعض اوقات خواتین کے تاڑ میں رہتے تھے یا دیکھتے تھے، تو رات کے حوالے سے بھی دن کے حوالے سے بھی یہ اسلامی حکم آ گیا کہ اب لباس کے ذریعے بھی پتہ لگنا چاہیے کہ دل کے اندر ایمان ہے، اور شرافت اور زینت والا لباس پہن کر وہاں سے گزرا جائے، تاکہ مدینہ منورہ کے جتنے بدماش ہیں جو منافقین اور یہودی ہیں، انہیں عورتوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ اب جو آدمی عورتوں کو تنگ کرتا ہے، لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے، میسج کرتا ہے، فون کرتا ہے، انہیں بلیک میل کرتا ہے، ایسے واقعات ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے نہیں، آپ کے اپنے انہی علاقوں کے واقعات ہیں، ملتان کے بھی نہیں، انہی علاقوں کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسے تھوڑا حکم دیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اچھی بھلی وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، تو اس کا یعنی اس کے شوہر کا ایک دوست آیا اس سے ملنے کے لیے، تو کہنے لگا میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکا، بہرحال پتہ لگا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، بڑی مبارک ہو آپ کو۔ اس نے کہا ہاں جی، بہت اچھی بیوی مل گئی، اچھا رشتہ مل گیا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ اب دیکھیں
جن جن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے جب ہم اس کا دروازہ کھولتے ہیں تو مسائل پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے بیوی کی تصویر تو دکھاؤ۔ اب یہ جو فکر ہے نا کہ ہمارا اور اس گھر کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ پردہ بھی نہیں ہے آپس میں، بڑے فخر سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ فکرہ بالکل غلط ہے۔ کسی گھر سے ایسا تعلق ہو جائے کہ پردہ ہی ختم ہو جائے، آپ زیادہ حکمت والے آ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہیں کہ جب تعلقات گہرے ہو جائیں تو پھر پردے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، ورنہ میں ابھی یہ سورۃ احزاب پڑھ رہا تھا تو اس میں پیغمبر کے صحابہ اور ازواج کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، باقی پیچھے کون بچ گیا؟ اور کون سا شریف آدمی ایسا ہے جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس نے موبائل میں اپنی بیوی کی تصویر دکھا، اس نے کہا اس سے شادی ہوئی ہے آپ کی؟ اس نے کہا اس سے شادی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو۔ اس نے پھر اپنا موبائل نکالا، اپنے موبائل میں اس نے اسی لڑکی کی تصویریں اپنے ساتھ دکھائیں اور ایک دو جگہ کہیں اکٹھے گئے ہوئے تھے، مختلف قسم کے مناظر دکھائے۔ وہ گیا، بیوی کو مار پیٹ کی، لڑا، بات ایک دو دنوں کے بعد طلاق تک پہنچی اور طلاق ہو گئی۔ اسلام کے کسی بھی حکم کی آپ خلاف ورزی کریں گے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اول تو سچی بات یہ ہے اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو راز بھی کسی کا رکھنا، کسی کے عیب چھپانا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس موقع پر انسان کو عیب چھپانے چاہیے۔ بہرحال یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے تنگ نہیں کیا جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس آیت کی سب سے بہترین جھلک ہمیں تعلیمی اداروں میں نظر آنی چاہیے تھی، جہاں خواتین زیادہ ہوتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس آیت کی سب سے زیادہ خلاف ورزی تعلیمی اداروں میں نظر آتی ہے، جہاں مخلوط تعلیم ہے۔ اب یہ چونکہ آن لائن پروگرام جا رہا ہے تو اگلے دن ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ انڈیا تک بھی یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب ہم عالمگیر دعوت ایک دیتے ہیں، کسی ایک شہر کا تذکرہ نہیں کرتے، عالمگیر سطح پر بھی مخلوط تعلیم جہاں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواتین کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بیٹیاں علیحدہ تعلیمی اداروں میں جائیں اور وہاں بے پردگی قطعاً دیکھنے کو نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے، یعنی ماضی میں اگر کوئی پردے میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اب ذرا غور سے سن لیجیے، میں نے کہا تھا ایک بات کہ مردوں کے حوالے سے آئے گی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو منافقین ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں عورتیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ ای سی جی کے ذریعے خوش نہ ہو۔ ای سی جی ہوتی ہے نا جی دل والی، ای سی جی کہتے ہیں، ای سی جی ٹھیک آ گئی ہے، میں دل کا مریض نہیں ہوں، یہ جسمانی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں، روحانی طور پر آپ بہت مریض ہیں۔ جو آدمی موبائل پر، جو آدمی گلی میں، جو آدمی پارکس میں، دور کیوں جاتے ہیں؟ 3 4 5 سال پہلے جناح پارک میں واقعہ ہوا تھا، عید کے اگلے دن ادھم مچ گیا تھا، سارے کے سارے لکڑیوں سے پھر مارا پیٹا، پھر بھگایا نوجوانوں کو۔ وہ نوجوان کو یہودی اور عیسائی آ گئے تھے، مسلمان ہی تھے، پورا مہینہ رمضان کا گزار کر کیا تربیت کر کے آئے تھے، وہ دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے جو آئے تھے، ان پر فکرے کسنے کے لیے آئے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے آئے تھے، ان سے راہ و رسم بڑھانے کا شوق جن کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں یہ مدینہ منورہ میں اگر یہ باز نہیں آئیں گے ان حرکتوں سے تو فرمایا اے نبی ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ دو باتیں یہاں آ رہی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو یہ بات ہے، میں تو کہتا ہوں یہی سزا ہی کافی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ملعونین، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ کیا یہ کم سزا ہے؟ جس لڑکے پر، جس مرد پر، جس
کسی بھی عمر کے کسی حصے میں کوئی آدمی ہے جس کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے، شہوت کی نظروں سے دیکھتا ہے، پھر فکرے کستا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، غیر عورتوں کے تذکرے کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو لعنت بھیج رہے ہیں، یہ کیا لعنت اس کے لیے کم سزا ہے؟ لعنت کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ایسے شخص سے اللہ اپنی رحمت واپس لے لیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کوئی جنرل اسٹور پر کھڑے ہیں، کوئی ریسیپشنسٹ کی جاب کر رہے ہیں، کوئی دیگر مقامات پر، اچھا اب آپ دیکھیے کچھ خواتین جو ہیں وہ بسوں میں، اس وقت یہ موضوع نہیں ہے میرا کہ وہ بسوں میں جو بس ہوسٹس یا روڈ ہوسٹس میں کہا جائے اس کے وہ فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کر خام خواہ بیل دبانا، بار بار بلانا، فکرے کسنا، تنگ کرنا اور الٹے سیدھے اشارے کرنا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ شرم آنی چاہیے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ذات چاہے تو اسی وقت سانس بند کر کے موت کے حوالے کر دے کہ جاؤ۔ اگر تمہیں زندگی کی قدر نہیں ہے، سانسوں کی قدر نہیں ہے، تو پھر بھگتو یہ سزائیں۔ ایک تو یہ سزا ہو گئی۔ دوسری سزا مفسرین نے جو لکھا ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، یہاں تشریف فرما ہیں، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر پکڑ لیا جائے تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ خواتین کو تنگ کرنے والے جتنے مرد ہیں، لڑکے ہیں، کسی بھی عمر کے ہیں، اسلامی حکومت اگر چاہے تو انہیں تعزیری سزا دے کر قتل کر سکتی ہے۔ سزائیں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک حدود اور ایک تعزیری سزا۔ جو تعزیری سزا ہوتی ہے یہ حکومت کی ثوابدید پر ہوتی ہے، جج کی ثوابدید پر ہے۔ اگر اسلامی عدالت چاہے، جج چاہے، پارلیمنٹ چاہے تو یہ قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ خواتین کو تنگ کرنے والے کو عدالت کے ذریعے سزائے موت دے کر، میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں اس سے اگلا سٹیپ ایک ہونا چاہیے، سزائے موت دے کر کم از کم 1 مہینے کے لیے اسے لٹکا دیا جائے، تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جائے کہ یہ وہ تھا جو لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ذہن میں رکھ لیجئے، بے حیائی کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی راستہ نکلتا ہو۔ اسلام راستہ سارے بند کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک آپ دیکھیے بالکل ادنا درجے کی ایک خرابی ہے، ادنا درجے کی خرابی، ادنا درجے کی۔ مثلا کوئی آدمی گلی میں جا رہا ہے، دروازہ سامنے کھلا ہوا ہے، اب وہ گلی میں جاتے جاتے دروازے میں جھانکتا ہے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہے کہ گھر کے مالک کو یہ اجازت ہے اگر وہ چاہے تو وہ گھر سے باہر آ کر اس کے گھر کے اندر جھانکنے والے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، ہم تو مکمل طور پہ پورا نقشہ کھینچتے ہیں جاتے جاتے۔ قرآن مجید جب آپ سن رہے ہیں تو اس پر انشاءاللہ ہم سارے عمل کریں گے انشاءاللہ، اور پاکیزگی کو اختیار کریں گے، غیر پاکیزگی کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی صورت کی ایک اور آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو انہیں شادی سے پہلے بار بار کہا کریں کہ بیٹے خوف خدا کے ذریعے زندگی گزارو۔ ایک باپ اور ایک ماں، ایک شوہر اور ایک بیوی اپنی اولاد کو جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں وہ خوف خدا کا تحفہ، اس کی بنیاد پر زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اس لیے خطبہ نکاح میں جو 4 آیات تلاوت کی جاتی ہے، 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے ان میں۔
اور فرمایا وقولوا قولا سدیدا، بات بالکل صحیح کرو، یعنی دل میں تقوی ہو اور زبان پر سچائی ہو تو ساری زندگی زبردست گزر جائے گی۔ پھر سن لیجئے، دل میں ہو تقوی اور زبان پر کیا ہو؟ سچائی، صاف ستھری گفتگو، سچائی بالکل، کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ رشتے ناطے جب ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، رشتے ناطے جب ہوتے ہیں، آؤٹ آف فیملی ہو رہا ہے یا اپنی فیملی میں ہو رہا ہے، کئی معلومات جھوٹی ثابت ہوتی ہیں بعد میں، اس حوالے سے بھی ہے۔ اور پھر رشتے ناطے جب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز سے فساد شروع ہوتا ہے وہ زبان سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی بہو بڑی تیز ہے، وہ کہتے ہیں ساس بڑی تیز ہے۔ یہ تیز سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ان کی رفتار بڑی تیز ہے، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں۔ تیز سے مراد یہ ہوتا ہے ان کی زبان بڑی تیز ہے، زبان میں شائستگی نہیں ہے، زبان میں نرمی نہیں ہے، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، زبان میں پیار نہیں ہے، زبان کے حوالے سے سچائی کے قائل نہیں ہے۔ جس مرد اور عورت کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، مجھے یہ فقرہ کہتے ہوئے شرم تو آ رہی ہے لیکن ہے حقیقت، جس آدمی کی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، ان قریب جہنم اسے اپنے قابو میں لے دے گی۔ سن لیجیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم میں لوگ سب سے زیادہ جس وجہ سے جائیں گے وہ اپنی زبان کے اعمال کی پیداوار کی وجہ سے جائیں گے، اس زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ۔ تو فرمایا جب لوگ یہ کام کریں گے تو ہم ان کے اعمال بھی درست کر دیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی پا لے گا۔ سورۃ سبا کا ایک منظر ہے آخرت کا۔ آئیے، آج تو جو بڑے ملک ہیں جناب، چائنا دہریت ہے، اپنا امریکہ کرسچینٹی ہے، اسرائیل یہودیت ہے، اٹلی کرسچینٹی ہے، بڑے ممالک ہیں یہ، اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آئیے ذرا ان کا میں ایک منظر آپ کو دکھاؤں کہ یہ اگر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کیا ہو رہا ہوگا۔ غور سے سنیے گا، 3 آیات ہیں جو سارا منظر آخرت کا بتا دیتی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ آخرت میں کیا کہہ رہے ہوں گے۔ پہلے تو دنیا میں کیا کہتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کافر کہتے ہیں نہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نہ قرآن سے پہلے اتاری گئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مشرکین مکہ ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا، اب آئیے ذرا آخرت میں چلتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب یہ ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں روکا جائے گا، یہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ گویا سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پر ایمان نہ رکھنے والوں کو ظالم کہتا ہے۔ مجھے ایک بات صرف بتا دیجئے، قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے ظالم ممالک ہماری معیشت کو سدھار دیں گے؟ قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے ظالم افراد پاکستان کے بہت خیر خواہ ہیں۔ قرآن پر ایمان نہ رکھنے والے جتنے ظالم ادارے ہیں وہ ہمارے معاملات کو بہت اچھائی کے ساتھ آگے تک لے کے جائیں گے۔ کس حماقت میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب یہ وہاں ٹھہریں گے تو کیا کریں گے؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اب باتیں کر رہے ہوں گے۔ کیا؟ ہر قوم میں 2 قسم کے طبقات ہوتے ہیں، ایک مالی اعتبار سے بھی طاقتور اور ذہنی اعتبار سے بھی طاقتور۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو جہل تو بیوقوف آدمی تھا؟ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ یہ جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، آپ کیا سمجھتے ہیں بیوقوف تھے؟ قرآن مجید میں ہے سورۃ العنکبوت میں، یہ جن قوموں کو ہم نے برباد کیا ہے وہ بڑی ہوشیار قومیں تھیں، لیکن ان کی ساری ہوشیاری دنیا کے لیے تھی، آخرت کے لیے بالکل غافل تھی۔ آج بھی کئی ممالک ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، دنیا کے لحاظ سے بڑے ہوشیار ہیں۔
آخرت کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے بالکل زیرو پر ہیں۔ تو یہ جناب دو قسم کے طبقات ہوتے ہیں، ایک مالی اعتبار سے بھی طاقتور، ذہنی اعتبار سے بھی طاقتور، دوسرے بیچارے مالی اعتبار سے کمزور، ذہنی اعتبار سے بھی کمزور۔ یہ جو آپ کو جلسوں میں نظر آتے ہیں بڑی بڑی گیدرنگ کی شکل میں، یہ لوگ ہوتے ہیں، ایک ان کے رہبر ہوتے ہیں اور ایک یہ بیچارے جو ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہوگا وہاں؟ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ طاقتوروں سے جہنم میں جا کر کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم دنیا میں ایمان لے آتے۔ وہ ساری دوستی ختم ہو چکی ہے، سب تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج حقیقت پتہ لگی ہے کہ دنیا میں تو صرف ایمان ہی لانا تھا، یہاں آخرت میں تو سارا وزن ایمان کا ہے۔ جب یہ کمزور لوگ کہیں گے طاقتوروں کو کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لاتے، وہ کیا جواب دیں گے؟ اب آپ دیکھیں یہ گفتگو ابھی ہونی ہے وہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ گفتگو وہاں ہونی ہے۔ وہ کیا جواب دیں گے سنیے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ یہ جو مغرور لوگ ہیں، فخر کرنے والے لوگ ہیں، سردار قسم کے لوگ، طاقتور طبقہ، یہ کمزوروں کو کہے گا کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا ہوا تھا؟ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی، تم خود مجرم تھے۔ اب کمزور انہیں کیا کہیں گے سن لیجئے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ کمزور لوگ کہیں گے طاقتوروں سے رات دن جو تم فریب کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ، تم ہمیں کہا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے کہ ایک اللہ کی توحید کو نہ مانو، اور ہم نے پھر اس اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سارے لوگ عذاب کو دیکھیں گے، ہم پہلے یہاں دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ساروں کو ایسی کیفیتوں سے محفوظ فرمائے۔ اب ایک بچہ، یہی بچہ غالباً میرے پاس آیا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ رو رہے تھے تلاوت میں، تو میں نے اس بچے سے پوچھا آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ میں نے کہا بیٹے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھو، اس کی آیات کو سمجھو، اس کے پیغام کو سمجھو۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی جو گردنیں ہیں اس کے اندر توک ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب تو ترجمہ کرتے تھے جو تم کرتوت کیا کرتے تھے، جو تم اعمال کیا کرتے تھے اب اس کا بدلہ چکھ لو، اب اس کا انجام چکھو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم سورۃ فاطر اور سورۃ یاسین کے حوالے سے بھی کچھ آیات کا انتخاب میں نے کیا ہوا تھا، لیکن اب وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پروردگار شرم و حیا کی اعلیٰ کیفیت عطا فرما، بے حیائی کی ساری صورتوں سے نفرت عطا فرما۔ زندگی کے جن ایام میں کوئی ایسی حرکتیں ہو چکی ہیں معافی مانگتے ہیں، معافی عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو بڑی بڑی چیزیں مانگا کرو،
پروردگار جتنے مرد اور خواتین یہاں ہیں سب کو دین اسلام کی دعوت کے لیے پوری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام اس دعوت کو عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے اور اپنی شان کے مطابق اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت میں ہمیں بہترین اجر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔